اس کے بعد کچھ عرصے تک آدم علیہ السلام صدمے میں رہے، اور پھر ان کے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں شیش علیہ السلام عطا کیا۔ شیش علیہ السلام کے کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے یافس علیہ السلام انہیں عطا کیا۔ پھر کہا جاتا ہے شیش علیہ السلام اور یافس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوریں بھیجی، اور ان دونوں کے نکاح ہوئے، اور شیش علیہ السلام کے بیٹے اور یافس علیہ السلام کی بیٹی، ان دونوں کا نکاح ہوا، اور اس سے پھر ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ قرآن میں ہمیں ملتا ہے، اور ادریس علیہ السلام ہی کی نسل میں سے آگے چل کر نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر آگے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافت۔ ایک بیٹا جو پانی میں ڈوب گیا تھا، یہ آگے چل کر ڈیٹیل آئے گی، اور 2 بیٹوں سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ سام سے سیمیٹک ریلیجن یعنی ابراہیم علیہ السلام والے ریلیجن نکل کر آئے، اور حام سے کہا جاتا ہے جو یہ تمام ان لوگوں کی نسل سے ہیں، حام کی نسل میں سے۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم شیش علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، یافس علیہ السلام کا، اور نوح علیہ السلام کا۔ تو شیش علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کی پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شیش علیہ السلام کا ذکر جو ہے بہت ہی لمیٹڈ ہے، اور وہ بھی ہمیں صراحت کے ساتھ نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بائبل سے ہمیں ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور اسے اسلامک اسکالرس نے بھی کسی حد تک قبول کیا ہے کہ شیش علیہ السلام، جن کے نام کا مطلب ہے گفٹ آف اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا جب آدم علیہ السلام گریٹ ڈپریشن میں تھے۔ پھر ان کا نام جوڑا جاتا ہے صحیفوں کے ساتھ بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ صحیفے عطا کیے تھے، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، جسے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے تھے، اسی طرح سے شیش علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے ملے تھے۔ یہ پروفٹ ہیں یعنی نبی ہیں، یہ رسول نہیں ہیں۔ اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی تھی، اور یہ بالکل سملر ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اونچی کرتے جاتے تھے، اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام ان کی ہیلپ کرتے تھے، تو یہ ان کی سملرٹی ملتی ہے اس میں۔ پھر ان کو جانا جاتا ہے حکمت اور صوفیزم کے لیے، قیام اللیل کے لیے، رات کی نماز کے لیے بھی انہیں جانا جاتا ہے، اور ان کی کچھ پروفیسیز ہیں جو نوح علیہ السلام کے وقت میں طوفان آیا اس کے بارے میں انہوں نے لوگوں کو پہلے ڈرایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تو ہر نبی نے کی ہے۔ تو یہ بہت لمیٹڈ چیزیں ان کے بارے میں ملتی ہیں۔ ان کی قبر کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ لبنان میں ہے، کچھ کہتے ہیں پیلسٹائن میں ہے، اور کچھ مانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایودھیا کے اندر ہے۔ اور چونکہ ایودھیا سے ان کا نام جوڑا جاتا ہے ان کی قبر مبارک کا، تو اس لیے سناتن دھرم کے ساتھ بھی کچھ سملرٹیز ان کی بتائی جاتی ہیں، لیکن یہ کافی ویک سورسز ہیں ان کے۔ اس کے بعد ان کی نسل سے یعنی حضرت شیش علیہ السلام اور یافس علیہ السلام، ان کے بیٹے بیٹی کی نسل سے جو آپس میں نکاح ہوا، ان سے ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر صراحت کے ساتھ ان کا نام ملتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو کہ وہ ایک صدیق اور نبی تھا۔ قرآن میں بھی ملتا ہے، حدیث میں بھی ملتا ہے، اور صحیفے بھی ان کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے اتارے تھے۔ ایک حدیث میں نے پچھلی بار بیان بھی کی تھی، حالانکہ اس حدیث کو یونینیمسلی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ قرآن نے انہیں لقب دیا ہے صدیق کا، اور اس صدیق کا لقب ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا ہے۔ تو حضرت شیش علیہ السلام کی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے مثل مانا جاتا ہے۔ شیش علیہ السلام کے لیے کیوں مانا جاتا ہے؟ کہ انہوں نے کعبے کی تعمیر کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور ادریس علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا مثل اس لیے مانا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بھی صدیق کا لفظ استعمال کیا، اور ان کے لیے بھی، یہ قرآن میں موجود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پر آسمان میں گئے تھے تو ادریس علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی تھی، اور قرآن کریم کی ایک آیت مکانن علیہ کہ ہم نے اسے اونچے مقام پر اٹھا لیا، اس سے اس چیز کو تقویت بھی ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ بت پرستی کی جو شروعات ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام کے وقت سے ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے آگ کی پوجا کی جانے لگی تھی
حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت سے. اور جب حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی، انہیں منع کیا اس کام سے، تو بالآخر ان لوگوں نے انہیں ستایا، پریشان کیا، اور آخر میں آ کر انہیں ہجرت کرنی پڑی. تو پہلی ہجرت جس نبی نے کی اس کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام جوڑا جاتا ہے. انہوں نے عراق سے لے کر ایجپٹ تک ہجرت کی تھی، اور جب یہ ایجپٹ میں پہنچے تھے تو وہاں نیل ندی کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا سبحان اللہ. ایک اسکالر گزرے ہیں البیزوی، وہ کہتے ہیں کہ ادریس کا مطلب جو ہے درس دینا، یعنی مین اسٹڈی. اور ابن عربی کہتے ہیں کہ انہیں پروفٹ آف فلاسفرز کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے فلسفی کی شروعات کی. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قلم کو ایجاد کیا. حالانکہ یہ ہماری ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ چیز نہیں ملتی ہے، لیکن یہ چیز ہمیں ملتی ہے مسلم اسلامک اسکالرس کی کوٹیشنز میں. اور یہی وہ نبی ہیں جنہوں نے ستاروں کی جو گردش ہے، چال ہے، ان سے انہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی تھیں. جو ویٹ جو آپس میں ہم ناپتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں، اس کا کانسیپٹ بھی انہوں نے دیا. گارمنٹس، کپڑوں کو بنانے کا طریقہ بھی انہوں نے سکھایا. حکمت اور علم کے لیے جانے جاتے تھے. اور حکمت ان کی یہ تھی کہ جب یہ اللہ کے دین کی تعلیم کرتے تھے لوگوں میں، تو اس کے لیے انہوں نے 3 دن چن لیے تھے، اور 4 دن یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہ حکمت تھی، اور اس حکمت کو سپورٹ ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی روز روز ہمیں تعلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ ہفتے میں کچھ دن انہوں نے چن لیے تھے، ان دنوں وہ ہمیں تعلیم اور تربیت کرتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. بہرحال یہ دونوں کا ہو گیا. اب ہم شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سے قریب 2000 سال بعد، اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں 10,000 سال کے بعد، نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول ہے جو اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. اب حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 جنریشنز ہیں جو صحیح بخاری سے آتی ہیں. 10 جنریشنز. ایک جنریشن کو اگر ہم 1000 سال کا مانیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی عمر قریب 1000 برس تھی، اور نوح علیہ السلام کی عمر بھی 950 برس ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے. تو پتہ چلا کہ ان دونوں کے درمیان جتنی بھی نسلیں گزری ہوں گی، ان میں ہر آدمی کی عمر قریب اوسطاً 1900 اتنی رہی ہوگی. تو اس طرح سے اگر ایک نسل کو 1000 سال مانے تو 10 نسلوں سے 10,000 سال بنتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اس کے فادر ہیں، اور پھر اس کے گرینڈ فادر بھی ہیں، دادا بھی ہیں. تو ایک ٹائم لائن کے اندر 3 لوگ موجود ہیں. اور سوچیے اگر دادا کی عمر لمبی ہو تو وہ پردادا بھی بن سکتے ہیں. تو اس وقت جب لوگوں کی عمر 1000 سال کی، 900 سال کی ہوتی تھی، تو ممکن ہے کہ 2000 سال کے اندر یہ تمام 10 جنریشنز آ گئی ہیں جو صحیح بخاری میں ملتی ہیں. تو یہ دونوں ٹائم لائن صحیح ہو سکتی ہے. میری اپنی تحقیق کے مطابق 2000 سال مجھے زیادہ صحیح لگتے ہیں، کیونکہ جب ہم آگے چل کر سویلائزیشنز کو پڑھیں گے تو اس سے ان چیزوں کو سپورٹ ملے گا کہ 2000 سال ان کو مانیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اب سے لے کر 10,000 سال کا وقت ہو چکا ہے. اس چیز کو سپورٹ ملے گا، یعنی اوور آل 10,000 ایئرس ہو چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اب سے لے کر، جو ہمیں تاریخ سے، بائبل سے اور بہت سارے ریزننگ سے ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. اب دیکھیے قرآن کریم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. سورہ قمر کے اندر، سورہ ہود کے اندر، اور سورہ نوح ایک الگ سے سورت ہے. تو ان 3 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. تو نوح علیہ السلام کی جو تمام ہسٹری ہوگی وہ ہم قرآن کریم کی آیات کے حساب سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. جس طرح سے دنیا کے تمام لوگ آدم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہیں، فادر مانتے ہیں، اور دنیا کے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین پر چنا، تمام انسانوں پر. یعنی نوح علیہ السلام بھی آلموسٹ تمام انسانوں کے باپ ہیں، سبھی انسانوں کے. ساری نسل انسانی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم فادرز مانتے ہیں، اپنا فادر مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھی ہیں. لیکن میکسیمم لوگ جو ہیں نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں
جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، بلکہ جو لوگ کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے تھے ان کی اولاد میں سے بھی. اسی طرح بہت بڑی جنریشن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہیں، بلکہ نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی نسل سے ہیں، حام کی نسل سے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو اور عمران کو عالمین کے اوپر چن لیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے دنیا میں آج وہ انہی کی اولادوں میں سے ہے، اور جو ڈائریکٹ ان کی اولادوں میں سے نہیں ہے وہ ان کا براہ راست تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا تو ان کے ساتھ بہت سے نیک لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی لوگ شامل ہو گئے جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کشتی سے کہا کہ جودی پہاڑ پر لگ جائے اور وہاں سارے لوگ اتر گئے، تو ان میں سے کچھ بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. تھوڑے بہت برے لوگ بھی اچھے بن کر اس میں کشتی میں شامل ہو گئے تھے، جن کی کچھ نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں کچھ وقت کی مہلت دی. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ نوح کو. سب سے پہلے شرک جو ہے قوم نوح سے شروع ہوا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائے اس سے پہلے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آ پڑے. اس نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. جب ہم روڈ پر چلتے ہیں تو کہیں کہیں ایک سائن ملتے ہیں، ہمیں کلیئر سائن ملتے ہیں کہ ساودھان آگے روڈ سنکرا ہے، تو یہ بالکل کلیئر سائن ہے، کھلم کھلا ڈرایا جا رہا ہے روڈ کے اوپر کہ آگے سنبھل کر آپ کو چل رہا ہے. تو وہی نوح علیہ السلام نے بالکل واضح طور پر لوگوں کو ڈرا دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو اور تقوی اختیار کرو، ورنہ تمہارے اوپر ایک عذاب آ سکتا ہے. اب دیکھیے یہیں سے نبی اور رسول کی ایک صفت اور نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ تعلیم اور تربیت کرتا ہے اچھی باتوں کی، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میری اطاعت کرو، ہر بات میری مانو. لیکن رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ رسول یہ کہتا ہے کہ میری بات مانو، میری اطاعت کرو، ورنہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے مصر کے بادشاہ کے ساتھ رہے، وہ ایک چیف بن کر رہے، ٹریزرار بن کر رہے وہاں پر، لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں کہ تم نے اگر میری بات نہیں مانی تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. تعلیم اور تربیت ملتی ہے. لیکن نوح علیہ السلام یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بات مانو، میں ڈرانے والا ہوں، ورنہ عذاب آ جائے گا. کون سا عذاب؟ جو آگے چل کر آتا ہے ان کے اوپر، طوفان کا، طوفان نوح. وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا. بے شک اللہ کا وقت ٹھہرایا ہوا ہے، جب آ جائے گا تو اس میں تاخیر نہ ہوگی، کاش کہ تم جانتے. ابھی الیکشنز ہوئے ہیں 2024 کے، تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک مہلت ہے. ورنہ جس طرح سے الیکشن سے پہلے جو ماحول بڑھ رہا تھا، بھارت ہمارا ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھ رہا تھا، اکسایا جا رہا تھا مسلمانوں کے خلاف. صاف صاف ویڈیوز میں آتا تھا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں وپکش کہ منگل سوتر، ہندو عورتوں کے منگل سوتر اتار کے مسلمانوں کو دے دیں. بتائیے، پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے. ان لوگوں کو ان کے کپڑوں سے پہچان لو. شری رام کے نام پر سیاست ہو رہی ہے، 400 پار کا نعرہ لگ رہا ہے تاکہ سویدھان میں سے وہ چیزیں ہٹا دی جائیں جن سے آٹونومی بنتی ہے، سب لوگوں کو لے کر چلا جاتا ہے، ڈکٹیٹرشپ لاگو کر دی جائے. اس طرف کہیں نہ کہیں بڑھ رہا تھا، یہ پورا ماحول بتا رہا تھا. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جاتا 400 پار والا معاملہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو 2014 سے 2019 تک گزرا ہے اور 2019 سے 2024 تک گزرا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگلے 5 سال میں حالات اور خراب ہو سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بار ان کو کمزور کر کے بیک فٹ پر پہنچا کے ایودھیا سے الیکشن ہار گئے، اور بنارس سے بھی بیک فٹ پر پہنچے ہوئے. یہ 2 چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ اس میں مسلمانوں کے لیے یہ مہلت ملی ہے کہ اب بھی ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، بہتر کر لیں. اور شاید مسلمانوں نے کیے ہیں کہیں نہ کہیں، اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی ہے.
جس مہلت کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس سے ڈرو گے اور اس کا کہا مانو گے تو تمہارے گناہ بخش دے گا اور ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دے گا. جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی، جب عذاب کے بادل انہیں دکھائی دینے لگے تو انہوں نے توبہ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کچھ وقت کے لیے وہ ٹال دیا، ہمیشہ کے لیے نہیں ٹالا ہے. جب تک آپ استغفار کرتے رہو گے تو اللہ مہلت بڑھا دے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انڈیویجول لیول پر جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے. حدیث سے اس چیز کو تقویت ملتی ہے. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا. ہم دن میں کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ مصروفیت کا بہانہ دے دیتا ہے کہ اب آفس میں ہوں، اب یہاں ہوں، اب یہ مصروفیت ہے، اب ٹائم نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت ہی تو دے کر بھیجا ہے، اس وقت میں ہی تو ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنی پرسنالٹی کو بنانا ہے، اپنی دین کی مدد کرنی ہے، ایک سسٹم آف پیس اسٹیبلش کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے. تو اگر دن میں لوگ بہانہ لے دیتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات میں بھی، کہ بھائی دن میں ابھی میں بزی ہوں، رات میں آنا، وہ رات میں بھی پہنچ گئے اپنی بات بتانے کے لیے، تاکہ کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی حجت نہ رہے. پھر وہ میرے بلانے سے اور بھی زیادہ بھاگتا ہے. اب ذرا رات میں پہنچے، ارے یار تمہیں دن میں منع، تم اب بھی آگے پیچھے. تو الٹیمیٹلی وہ ٹال رہے تھے، ایسا نہیں تھا. اور بے شک جب کبھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ضد کی اور بہت بڑا تکبر کیا. وستکبروا استکبارا، بہت زیادہ تکبر کیا. یہ بالکل 3rd ڈگری کا ٹالرنس ہے، ریزسٹینس ہے، کہ کسی کے آگے بالکل ہاتھ جوڑنا کہ بھائی ہمیں معاف کر، ہمیں تیری بات نہیں سننی، اپنے کانوں میں انگلی ٹھوس لینا. یہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ہوا. اور اس طرح کے اگنورینس آپ کو مل جائیں گے. پھر میں نے انہیں کھلم کھلا بھی بلایا اور پھر میں نے علانیہ بھی کہا اور مخفی طور پر بھی کہا کہ چلو ایسا ہے سب لوگوں کے سامنے ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے، اپنے ٹیچرز کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے شرم میں اس بات کی طرف نہیں آ رہا. سارے دوستوں میں میٹنگ ہوئی کہ چلو بھائی مووی دیکھنے چل رہے ہیں، اب ان کو تم بلاؤ گے، یا سارے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں ان کو منع کرو گے، کوئی بھی چیز ہے غلط کام اس کو منع کرو گے تو اسے شرم آئے گی، یار میرے دوست بھی پھر میرا مذاق بنائیں گے جیسے اس کا بنا رہے ہیں. تو یہ چیز بھی باقی نہ رہے، اس لیے انہوں نے مخفی طور پر اکیلے میں بھی، پرسنلی بھی خاموشی سے بھی کہا کہ بھائی اب آ جاؤ چلو. یعنی نوح علیہ السلام نے ہر لحاظ سے، دن ہو یا رات ہو، انڈیویجول لیول پر ہو یا پھر جماعت کی شکل میں، ان کو دعوت و تبلیغ کی. بس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے. میں نے اللہ سے صرف ڈرایا نہیں ہے کہ وہ قہار ہے تمہیں عذاب دے گا، بلکہ میں نے اس کی رحمت کی امید بھی انہیں دلائی ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا. تم نا امید مت ہو اپنے گناہوں سے، اپنی سرکشیوں سے. اللہ تو گناہ معاف کر دیتا ہے اکٹھے. وہ آسمان سے تم پر موسلادھار مہ برسائے گا. پتہ چلتا ہے کہ شاید وہاں کبھی قحط بھی پڑے ہوں گے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ بارش بھی کرے گا اگر تم اس کا کہا مانو گے، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا. بارش بھی کرے گا اور نہریں بھی بنا دے گا. جب بارش نہ ہو تو نہروں سے آپ فائدہ اٹھاؤ. اور مال اور اولاد میں تمہیں بڑھائے گا. ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے مال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے. ابھی آگے چل کر آئے گا، وہ انہیں تانا ماریں گے کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں. لیکن بہت سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مال اور اولاد میں کم تھے. تو نوح علیہ السلام ان کو یہ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ساتھ دینے سے تمہاری مال اور اولاد نہیں بڑھے گی، بلکہ تم اللہ سے بخشش مانگو گے تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا فائنینشیل اسٹیٹس جو ہے وہ بھی بنا دے گا. تم یہ مت سوچو کہ یہاں کیا ملنے والا ہے، اور اولاد سے بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا. آج کے ٹائم میں کہو تو تمہارے کارخانے لگا دے گا، ساری چیزیں کرے گا. تم توبہ تو کرو، اس کی طرف تو آؤ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے. تم ان لوگوں کو پاس عزت تلاشنے کے لیے جاتے ہو، ان دوستوں کے جھنڈ میں عزت تلاشتے ہو جہاں ڈینگیں ماری جاتی ہیں، باسٹنگ کی جاتی ہے، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، یا ان کی لگژریس کار جو ہے اور یہ دوسری جو چیزیں ہیں ان کی طرف تم اٹریکٹ ہوتے ہو. اللہ کی عظمت تمہیں نہیں پتا،
کہ ان چیزوں کی تو کوئی حقیقت نہیں. جیسے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا اے نبی جو ہم نے مال اور متاع ان لوگوں کو کافروں کو جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے دیا ہے ان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. کبھی کسی ایسی جگہ سے گزر جائیں بہت ہائی سوسائٹی ہو لمبی لمبی کارس ہو اللہ یہ فرما رہا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں تو بہت تھوڑے وقت کے لیے. وہی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت جو ہے اس سے بہت بڑی اور بالا تر ہے. وقد خلقکم اطوارا حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح سے بنایا. تم خود غور کرو کہ تم یوں ہی کھڑے نہیں ہو گئے انسان. کبھی تم بوند تھے پھر جمع ہوا خون بنے پھر ماس کا ایک لوتھڑا بن گئے پھر اللہ نے اس سے ہڈی بنا دیا تمہیں پھر اس پر ماس چڑھا دیا اور پھر تمہیں ایک نئی شکل میں باہر لے کر آیا. تو کیا تم سمجھتے ہو یہ درجہ بندی ختم ہو گئی؟ اس سے آگے بھی نہیں ہوگا. الم تر کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے کیسے بنائے؟ اب یہ 7 آسمان والی بات جو ہے آیت متشابہات ہے. 7 آسمان ابھی تک تو سائنٹیفکلی کنفرم نہیں ہے لیکن الگ الگ طرح سے ان کو سمجھا جا سکتا ہے. اور ان میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا. یہ چاند دکھائی دیتا ہے اور آفتاب کو چراغ بنا دیا. اور اللہ ہی نے تمہیں زمین میں سے ایک خاص طور پر پیدا کیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا جیسے کہ فصل اگتی ہے اس طرح سے تمہیں اگا دیا. کہیں پر بنجر زمین ہے وہاں بارش پڑی اور اپنا آپ وہاں گھاس اگاتی نباتات اگاتی ہے. یہاں ایولیوشن کی طرف اشارہ ہے. ایولیوشن جو ڈاروین تھیوری ہے کہیں نہ کہیں اس کو یہاں اس معنی میں سپورٹ ملتا ہے. یہ کوشچن آنسر سیشن میں اس کو ہم انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور اسی میں سے باہر نکالے گا. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم جا کر یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہاں سے مٹی سے پیدا کیا پھر اسی میں لوٹا دیا پھر یہیں سے باہر نکالے گا. موت پر زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو. آپ کبھی پہاڑی علاقے میں جا کر دیکھیے میدانی علاقے میں لوگ رہتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ زندگی اگر یہاں مستقل رہا جائے نارملی ٹوریزم پلیس ہوتا ہے 2-4 دن 5 دن گھوم کر آ جاتے ہیں اچھا لگتا ہے لیکن ریگولر وہاں رہو تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل زندگی ہے. اب یہاں سے اترے ہیں پھر دوبارہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے پھر وہاں سے اترے یہاں چڑھنے گھر بالکل وہاں فٹ بال نہیں کھیل سکتے آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے اور بہت گھوڑ سواری نہیں کر سکتے بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو فرش کی طرح زمین کا ہونا ضروری تھا. وہیں پر انڈسٹریز بنی ہیں وہیں پر ڈیولپمنٹ ہوا ہے. وہاں تو صرف ٹورزم ہے ریسورس اکانومی کا لیکن جو زیادہ تر ترقی ہوئی ہے میدانی علاقوں میں بھی. تو وہی اللہ کہہ رہا اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو. قال نوح ربی انہم عصونی نوح نے کہا ہے میرے رب بے شک انہوں نے میرا کہا نہ مانا میری نافرمانی کی. اور انہوں نے مانا تو کس کو مانا؟ ان لوگوں کو مانا جو لوگ مال اور اولاد میں زیادہ تھے اور جن سے ان کا مال بڑھ سکتا تھا. مال اور اولاد ان کی بڑھ سکتی تھی ان لوگوں کی پیروی کی اور اس کے علاوہ خسارہ ہی خسارہ. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارہ جنہوں نے مال اور اولاد میں ان کو بڑھایا ان کو فالو کیا انہوں نے اور وہ کیا تھا سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں. نقصان ہی نقصان. مال اور اولاد یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس امت کا بھی. انسان اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتا. ایک اندھی محبت اللہ نے اولاد سے رکھی ہے یہ کسی سے نہیں رکھی. ایک جنونی محبت رکھی ہے جس میں انسان پاگل ہو سکتا ہے ساری چیزیں بھول سکتا ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے چھری رکھوا دی. کرو ذبح ان کو. اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ مثال قائم کر کے دکھائی. آج جو بقرہ عید الاضحیٰ یہ قربانیاں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں اب یہ ایک روایت سی بن گئی ہے لیکن جو اس کی اصل روح تھی وہ کیا تھی کہ امیجن کرو اپنے بچے پر کیا تم چھری چلا سکتے ہو اس پر؟ تب احساس ہوگا اس قربانی کا جو اللہ مانگنا چاہتا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا کبارا اور انہوں نے بہت بڑی زبردست چال چلی بہت بڑی چال کبیر مکر کبیر ایک بہت بڑی چال چلی. اور وہ چال کیا تھی؟
وہ چال یہ تھی وقالوا لا تذرن آلہتکم، اور کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو. جب نوح علیہ السلام انہیں دعوت دے رہے ہیں، ہے نا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ نوح علیہ السلام کی بات سے کہیں نہ کہیں کنونس ہو رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی، سن رہے ہیں اب، تو انہیں لگا کہ کہیں یہ لوگ ایمان نہ لا بیٹھے ہیں، لہٰذا انہوں نے اب یہ مکر چھوڑا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو. اور ان معبودوں کے 5 معبود تھے ان کے، ودہ، سوا، یغوث، غوث، یعاق اور نصر. جیسے ہندوستان میں ہوا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اگر نفرت اگلنی ہے تو اپنے معبودوں کا ذکر لو. تم نے رام جی کے بارے میں ایسی بات کہی، شری رام جی کے بارے میں ایسی بات کہی، جبکہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن پھر بھی اذیت بتانا. آپ کو کہیں کا نظام اگر بگاڑنا ہے کسی محفل کا، اور وہاں پر الگ الگ برادری کے لوگ بیٹھے ہیں، مان لیجئے کوئی ملک ہیں، کوئی سیفی ہیں، ہے نا، شیخ ہیں، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نظام چل رہا ہے کافی دن سے، اپنا آرام سے چل رہا ہے. کسی دن کوئی ایسا موقع لائیے، ایسی بات کہہ دیجیے آپ کہ ارے یار اس برادری میں یہ خرابی ہوتی ہے، اور یہ کہاوت ہمارے یہاں سے پہلے سے مشہور ہے، تو کسی نہ کسی اور کو بھی اس کے من میں اس سے شکایت ہوگی، وہ پھر اذیت بھڑک جائے گی وہاں سے، یہ ہم اور ہیں اور یہ اور ہے. تو یہ اذیت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. اس اذیت کی وجہ سے خلافت ختم ہو گئی، اس اذیت کی وجہ سے بنو امیہ بنو عباس کے جھگڑے رہے، اور یہ اذیت ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ یہودی ایمان نہیں لائے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی نسل میں سے آئے ہیں. وہ آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور یہ چاہتے تھے کہ آپ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. تو یہ اذیت کا اتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے، ہر جگہ کھیلا جاتا ہے. ہٹلر نے بھی یہی کیا تھا. ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف جو زہر اگلا تھا، اس میں جو اکٹھا کیا تھا اس نے جرمنز کو، اس کی بنیاد اذیت تھی، ریسزم، کہ ہم جو جرمنس ہیں وہ ریس میں سب سے اعلیٰ ہے، آرین ہے. اور یہاں تک کہ ایک میٹنگ میں جب ہٹلر بیٹھا ہوا تھا تو اس میں کچھ یہودی بھی ہائی لیول کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی معاملہ اتنا زیادہ گراؤنڈ پر نہیں پہنچا تھا، ابھی بس کچھ اس کے لیکچرز وغیرہ ہوئے تھے. تو اس میں ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف زہر اگلا. تو اس کے ساتھ جو اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اس نے تعبیر کی ان یہودیوں کو سے کہ وہ بھڑک نہ جائیں، کہ ہٹلر کا مطلب جو ہے صرف ان یہودیوں سے ہے جو اکانومی کو ہٹ کر رہے ہیں، نہ کہ سارے یہودی. کیوں ہٹلر کی طرف اشارہ کیا ہے. ہٹلر خاموش رہا. ہٹلر نے کہا کہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، مظلوم ہو، ظالم ہو، اکانومی کو ہٹ کرنے والا ہو یا خود غریب ہو، یہودی اپنے آپ میں ایک گالی ہے، یہودی اپنے آپ میں ایک ایول ہے، برائی ہے، اور ہمیں تمام یہودیوں کو ختم کرنا، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، اور جو ان پر رحم کرے گا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. تو لوگ جرمن اکٹھا ہوا کس بات پر؟ کہ ہٹلر ہمیں اوپر لے جا رہا ہے. ایون کہ جج کا فیصلہ بھی ہٹلر کے بارے میں جو ہے وہ بدل گیا تھا، کیونکہ جج بھی جو ہے وہ بھی جرمن ہے، اس کا بھی خون میں کیا ہے؟ جرمنی کا خون ہے. ہٹلر جو ملزم ہے اس کے اندر بھی جرمن کا خون ہے. تو یہاں تک پلس اس کی اسپیچ بہت پاورفل تھی. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے سب سے بہترین مخلوق انسان کو بنایا اور اسے سب سے بہترین صفت بولنا سکھایا، اس کی اسپیچ. تو اسے بولنے کی پاور تھی، پلس اس نے ازبیس کا فائدہ اٹھایا. آج بھی جو اچھا بول سکتا ہے اور ان ایشوز کو اٹھائے گا، وہ کافی خرابی بھی پیدا کر سکتا ہے سماج میں، اور بلکہ ہندوستان میں بھی وہی کام ہوا ہے. آپ کو بولنا آنا چاہیے. اور کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور ان تمام کے نام لیے. ودہ ولی اللہ کی پوجا یہ کب ہوئی؟ اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں ملتا ہے. ابلیس انسانی شکل میں، جب نوح علیہ السلام کے بعد شیش علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام کا ذکر ہم نے کیا ہے، پھر ادریس علیہ السلام نے ہجرت کی، پھر اور ان کی نسل سے آئے. تو ان میں جو ادریس علیہ السلام کو فالو کیا تھا جن لوگوں نے، انہی کی نسل میں سے کچھ یہ 5 ولی اللہ تھے: ودہ، یغوث، یعاق، نصر اور سوا. ان ولی اللہ کو بہت مانا جاتا تھا، بہت لوگ ان کو مانتے تھے. تو ایک وقت میں ان کی قبریں بنی ہوئی تھی، تو ابلیس آیا اور انسانی شکل میں ان کی قبر پر آ کر رونے لگا، اور ودہ کی تصویر یا مجسمہ اس نے بنا کر لوگوں کو دے دیا. تو لوگوں نے پھر اس کی یہاں سے پرستش شروع کی، بت پرستی کی شروعات جو ہوئی تو یہیں سے ہوئی.
دھیرے دھیرے ان کو پوجنا شروع کر دیا، پہلے یاد کرتے تھے، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، اور آپ ان ظالموں کی گمراہ. اب دیکھیے نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہتوں کو وقد اضلوا کثیرا. نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، اور ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجیے. اب دیکھیے آپ شروع سے دیکھتے ہوئے آئیے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ نوح علیہ السلام نے پہلے انہیں دن میں دعوت دی، رات میں دعوت دی، اکٹھوں کو دعوت دی، اکیلے اکیلے دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بتایا، دنیاوی فائدوں کے بارے میں جو فوری فائدے مل سکتے ہیں جنت کے علاوہ، ان کے بارے میں بتایا کہ بھی تمہارے یہاں سوکھا پڑتا ہے، اللہ بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اللہ چاہیے، اللہ یہ بھی بڑھا دے گا، ہر طرح کی چیز تمہیں عطا کرے گا. اس کے بعد بھی جب وہ لوگ نہیں مانے اور انہوں نے یہ مکر کھیلا کہ نوح کی بات مت مانو اور اپنے جو معبود ہیں ان کو پکڑ لو مضبوطی سے، تب ان کا دل بہت دکھا. تب انہوں نے دعا کی، بد دعا کی کہ اللہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہٰذا ان ظالموں کی گمراہی اب اور بڑھا دے، اب انہیں گمراہی میں بڑھاتا چلا جائے. ایسا نہ ہو کہ اب جتنا ہی دل دکھا چکے ہیں میرا، جتنا نقصان کر چکے ہیں، اب انہیں ہدایت مل جائے. اب اگر ہدایت مل گئی تو وہ سکون نہیں ملے گا قلب کو، اب تو ان پر عذاب آنا چاہیے. وہ اپنے گناہوں کے سبب سے غرق کر دیے گئے، پھر دوزخ میں داخل کر دیے گئے، پس انہوں نے اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہ پایا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اینڈ میں جا کر اللہ نے ان کے ساتھ کیا. باقی کنٹینیوٹی ملے تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ایک کافر کا گھر مت چھوڑنا زمین پر. یہ ہوتا ہے جب انسان شریف انسان چلتا رہتا ہے، شرافت کے طریقے سے چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور لوگ اس کی شرافت کا غلط ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر ڈائریکٹ پھر دعا سے ڈائریکٹ پھر بد دعا پر اتار آتا ہے. اور دیکھیے جو انسان زیادہ لمبے وقت تک یہ محنت کرتا ہے، پھر اس کا حق بھی بن جاتا ہے کہ وہ نے جن لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی اسے بد دعا دیتے ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 برس محنت کی ان پر، کوئی 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال نہیں. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور جو نسل بھی ہوگی. اب دیکھیے ایک یہ بات پیدا ہو سکتی ہے چلو ان کو تو تباہ کر دو جو بالغ ہیں، لیکن جو نئی نسل ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے جیسے طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ان لوگوں نے بہت حضور کو تنگ کیا، یہاں تک کہ حضور کی جوتی مبارک جو ہے خون سے تر ہو گئی. لیکن حضور نے کیا کہا کہ اللہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل میں سے تو ایسے لوگ اٹھانا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب سے جماعت کے آتی ہیں، طائف کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا نہ کی ہوتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. مگر نوح علیہ السلام کا معاملہ یہاں الگ مل رہا ہے، کیونکہ ان کا ٹائم اسپین بہت زیادہ ہے دعوت کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان جو چھوٹے ہیں ان کی اولادیں جو ہیں ان کو بھی نہ چھوڑ. کیوں؟ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور جو نسل بھی ہوگی تو فاجر اور کافر ہی ہوگی. اللہ فاجرن کفارا، برائیوں میں، کیونکہ انہیں پرورش اور ماحول اس طرح کا مل رہا ہے کہ اب ان سے یہ امید کی نہیں جا سکتی کہ ان میں کوئی اصلاح ہو. اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو جائیں، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو، اور ظالموں کو تو بربادی کے سوا اور کچھ زیادہ نہ بڑھا. یہ دیکھیے تیسری بار یہ بد دعا ہو گئی. پہلی بار میں نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ پہلی بار میں نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان کی گمراہی اور بڑھا دے، یعنی اب انہیں اور گمراہ کر، اب انہیں ان کی حد تک لے کر جا. ایک ہو گئی. پھر دوسری اے میرے رب زمین پر ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا. 2. پھر تیسری بات اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، مطلب نوح علیہ السلام کو یہاں تک ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے چھوڑ دیا تو دیکھیے ریزننگ اللہ کے ساتھ ریزننگ، تو نے اگر چھوڑ دیا تو جو نسل بھی ہوگی وہ بھی یہی کام کرے گی. یعنی جب ہم کسی کو کنونس کرتے ہیں اس چیز پر بھائی یہ کام کر دو، اور ہمیں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ 1% وہ یہ بات نہ مانے، تو پہلے سے ایڈوانس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا نا تو اس کے نتیجے یہ نکلیں گے، یعنی آپ یہ کام کر ہی دو. اب جو نسل بھی ہوگی تو وہ فاجر اور کافر ہوگی. 3 بار ہو گیا. اب چوتھی بار دیکھیے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے دعا مانگی، جو ان کے ساتھ داخل ہوئے ان کے لیے دعا کی. لیکن پھر دوبارہ سے ابھی ان کے دل میں ابھی بھی غصہ باقی ہے کہ ظالموں کو تو بربادی کے سوا کچھ اور زیادہ نہ کر، بربادی میں بڑھائیں گے. یہ سورہ نوح ہے جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا. اس کے علاوہ بھی ایک سورت ہے سورہ ہود، اس میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. تیزی سے آگے چلتے ہیں اس میں.
اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، سیم وہی بات کہ میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں، بالکل کلیئر، کوئی میری لگی لپٹی بات نہیں ہے، یا میں بات چبا کر نہیں کہہ رہا، نہ یا میں کم شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ادھر دیکھ لو اس رستے پر چلے جاؤ اور یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک، میں تو شیورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہی رستہ حق ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، دردناک دن دنیا میں۔ رسول جو ہے جو ڈراتا ہے وہ آخرت سے نہیں، صرف دنیا سے بھی ڈراتا ہے، آخرت کے علاوہ دنیا کے عذاب سے بھی ڈراتا ہے، جبکہ نبی جو ہے صرف آخرت کے بارے میں ڈراتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت پر ان کی قوم کے سرداروں کا جواب، ابھی تک جواب نہیں آیا تھا، اب دیکھیے ان کے جواب دیکھیے کس طرح کے ہیں ان کے۔ پھر اس کی قوم کے جو کافر سردار تھے، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نرائک الا بشرا، کہ ہم نہیں تجھے دیکھتے نوح ایک بشر، ایک مٹی کا انسان، ہمیں تو تم ہم جیسے ہی ایک آدمی نظر آتے ہو، اور ہمیں تو تمہارے پیروکار وہی لوگ نظر آتے ہیں جو ہم میں ذلیل ہیں، کمزور ہیں، پنچر جوڑنے والے لوگ ہیں، اور وہ بھی تم نے جو اتنے لوگ اکٹھا کر لیے ہیں اس میں بھی کوئی بھاری بھرکم یا مضبوط بات نہیں ہے، کوئی ریزن بیسڈ کوئی بات ہو، کوئی لاجک کی بات ہو، آپس میں بس سرسری طور پہ کہ چلو بھائی مل کے گٹ بنا لیتے ہیں، تمہاری بات بھی کمزور ہے، یہ جواب دے رہے ہیں۔ اور ہم تم میں سے اپنے میں یعنی ہم تم میں سے کسی بھی انسان کو ایسا نہیں پاتے جس کو فضیلت ہو ہمارے اوپر، مال اور اولاد میں۔ فضیلت کس چیز میں؟ مال اور اولاد میں۔ نہ تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی اولادیں بہت زیادہ ہیں، نہ ایسا ہے جس کا پاس مال زیادہ ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا مانتے ہیں کہ تم نے سوچا کہ بھئی ہم بھی ایک سیاست کھیل لیں۔ آج کل ہر کوئی اپنی شہرت دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو تم نے سوچا 4-6 لوگ تم بھی جوڑ کر، 12-15 لوگ جوڑ کر بھئی تم بھی ایک اپنا نام چمکا لو، لوگوں میں شہرت حاصل کر لو۔ یہ تانا بھی مل جاتا ہے کام کرنے والوں کو کہ کچھ کام نہیں تھا تو سوچا یہی کام کر لیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے صاف راستے پر ہوں اور اس نے مجھ پر اپنے ہاتھ سے رحمت بھیجی ہو، پھر وہ تمہیں دکھائی نہ دے تو کیا میں زبردستی تمہارے گلے میں موڑ دوں وہ چیز، اور تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ اگر آپ نے ایپل کھا لیا ہے یا آپ نے پائن ایپل کھا لیا ہے تو میں پوچھوں کہ بھی دونوں کے ٹیسٹ میں کیا فرق ہے، آپ کیسے ایکسپلین کرو گے؟ عام طور پہ انسان کہتا ہے پھل میٹھا ہے، یا کہتا ہے میٹھا نہیں ہے، پھیکا ہے یا کڑوا ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام یا ایمان والوں کو جو اللہ تعالیٰ لذت دیتا ہے، ایمان کی جو لذت دیتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی سے ملے اور اللہ ہی کے لیے اس سے جدا ہو، اس کا کوئی نفسی ریزن نہ ہو، پرسنل ریزن نہ ہو، یہ نہیں کہ کسی اس کی ایگو ہرٹ ہو گئی یا اپنا کوئی مفاد تھا اس لیے ملا تھا، اور کوئی ایگو ہرٹ ہو گئی اس لیے وہ اس جماعت کو چھوڑ رہا ہے، بلکہ اللہ کی وجہ سے جڑنا ہو اور اللہ کی وجہ سے الگ ہونا ہو، وہ شخص ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیتا ہے، ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیتا ہے۔ تو یہ ایمان کی مٹھاس جو ہوتی ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا کسی سے۔ انسان عام طور پر نظر آئے گا بالکل نارمل، لیکن اس کے دماغ میں دل میں کتنا سکون ہے تو اس کو پتا ہے۔ وہی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو اللہ نے مجھے رحمت دی ہے وہ تمہیں اگر دکھائی نہیں دے رہی تو میں زبردستی تمہارے گلے تو نہیں موڑ سکتا وہ چیز کہ تم سے چپکا دوں کہ تم بھی اس سے فائدہ اٹھا لو، اور اوپر سے تم نفرت بھی کرتے ہو۔ اور یہ میری قوم، میں تم سے اس کا کچھ مال نہیں مانگتا۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں نا، یہ سب کے ساتھ یہ رہا ہے کہ سبھی نے یہ ضرور کہا ہے، اور ہمارے نبی نے بھی، کہ میں تم سے اس کا کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، کہ اگر میں یہ کوئی سروس تمہیں دے رہا ہوں دعوت تبلیغ کی تو اس کا چلو مجھے کچھ میرے اکاؤنٹ میں کچھ سیلری ٹرانسفر کرو یا اس کا مجھے کچھ اجر دو۔ میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے، میرا سارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ایمان والوں کو ہٹانے والا نہیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جو لوگ ہیں تمہارے پاس ذلیل ہیں تو بڑے بھاری بھرکم لوگوں کو اپنے پاس بٹھاؤ تو ہم آئیں گے تمہارے پاس۔ اب ان لوگوں سے تو ہم اپنے پنچر جڑواتے ہیں، یہ والے کام کرواتے ہیں، اپنی سیوا لیتے ہیں، اب انہی کے پاس ہم برابر میں آ کے بیٹھ جائیں تو یہ تو ہماری شان نشان نہیں۔ یہی بات ہمارے نبی سے بھی کہی گئی تھی کہ ایسا کہو کہ ہم محمد کی بات سننے کے لیے تیار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے پاس جو ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب غربا کمزور لوگ، ان کو تھوڑے وقت کے لیے ہٹا دو تاکہ ہم جا کے ان کی بات سن لیں۔ تو اللہ نے منع کر دیا تھا حضور کو
کہ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرنا. تھوڑے وقت کے لیے ان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے یہ جو لوگ ایمان کی وجہ سے. اب ان کے دل میں کیا ہے، یہ نوح علیہ السلام سے، نبیوں سے اس لیے جڑے ہیں کہ انہیں باہر عزت نہیں مل رہی تھی. اللہ کے کام سے اس لیے جڑے ہیں کہ انہیں دنیا میں ویسے عزت نہیں مل رہی تھی، سوچا دین کا کام کر کے ہر آدمی کو تبلیغ کرو، یہ تو بہت بڑا کام ہے. یا ان کے دل میں ایمان ہے سچ مچ میں. اس کا فتویٰ میں نہیں لگا سکتا. ان نبیوں کو کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دو کہ اس کا فتویٰ میں نہیں دے سکتا ان کے دل میں کیا ہے، لیکن یہ ظاہر طور پر مجھ سے جڑ گئے ہیں، میری بات مانتے ہیں، تو فتویٰ تو ظاہر پر ہوگا. ان کے دل میں جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن اگر میں نے انہیں ہٹا دیا اور ان کے دل میں ایمان ہوا تو مجھ سے زیادہ مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو ایمان والوں کا یہ مقام ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید نے گالی دی تھی، صحابیوں کو ڈانٹ دیا، کوئی بات کہہ دی. سوری، یہ دوسرا واقعہ ہے. ایک بار حضرت ابو سفیان جا رہے تھے فتح مکہ کے بعد، اور ادھر سے حضرت بلال آ رہے تھے. تو ابو سفیان کو دیکھ کر حضرت بلال نے بولا، اپنے مطلب کندھا چوڑا کیا، کیونکہ کبھی وہ غلام ہوا کرتے تھے، اب انہیں بہت ایک اچھا درجہ ملا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر. تو انہوں نے کچھ تانا مارا، جواب انہوں نے بھی دے دیا حضرت بلال نے، اور وہ چیز کوٹ نہیں کر رہا، مقصد کچھ اور ہے بتانے کا. تو حضرت سفیان کو بری لگی بات، ابو سفیان کو. تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہی. ابو بکر جو ہے وہ بھی سرداروں میں تھے، ابو سفیان وہ بھی سرداروں میں تھے، سردار والی بات ہوتی ہے. تو حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو ڈانٹا، کیونکہ حضرت ابو بکر ہی نے انہیں چھڑایا تھا جب وہ غلام تھے. تو اس پر وہ خاموش ہو گئے. حضرت بلال کیا کہہ سکتے ہیں، ان کے اوپر احسان تھا. اب یہ بات خود حضرت ابو بکر نے جا کے حضور کو بتائی کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا تھا ابو سفیان اور حضرت بلال کے بیچ میں نے پھر اس میں بلال کو ڈانٹ دیا. تو حضور نے فرمایا کہ میرے بلال سے جا کر معافی مانگو، جس نے میرے صحابی کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا. اس طرح کی وعید ملتی ہے. بتائیے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضور نے حضرت بلال کے بارے میں بات کہی. اب یہ کہہ دو کہ انہیں غلامی سے آزادی ملی، وہ اس لیے اسلام میں آئے یا کس لیے اسلام میں آئے، ہے نا. لیکن قدر کی جائے گی ہر اس شخص کی، چاہے اس کے دل میں کچھ بھی ہو، جو ایمان کے لیے ایمان والوں کے ساتھ جڑے گا، اور اس کے دل کو ہاتھوں میں رکھا جائے گا، اللہ کے یہاں بھی اور نبی کے یہاں بھی. اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے. میں ایمان والوں کو نہیں ہٹانے والا، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن تمہیں میں جاہل قوم دیکھتا ہوں. یہ تم جہالت کی بات کر رہے ہو. اور اے میری قوم، اگر میں انہیں ہٹا دوں تو مجھے اللہ سے کون چھڑائے گا؟ کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں کہتا کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، نہ میں یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ تمہاری نظر میں چھوٹے ہیں، ذلیل ہیں، اللہ ان کو بھلائی نہیں دے گا. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور اگر میں ان کے بارے میں کچھ غلط بات کہوں تو میں بے انصاف ہوں. یہ وہی بات ہے جو آگے پھر آگے کہا، اے نوح. ان لوگوں نے اب کیا کہا، جب اتنی بات چیت، اتنے آرگیومنٹس ہو چکے ہیں، تو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچا. تو انہوں نے کہا، اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو جا لے آ عذاب ہمارے اوپر. جیسے دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا تو کہتا ہے جا کر لے جو، مطلب ایک لینگویج بھول جاتی ہے، اکھاڑ لے جو اکھاڑنا ہے تجھے، سڑک والی لینگویج. تو وہ والی بات کہہ دی کہ تو جا لے عذاب اگر تو سچا ہے. انہوں نے کہا اسے تو اللہ ہی چاہے گا تو وہ لے کر آئے گا، وہ میرے ہاتھ کی چیز تھوڑی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو تم اسے روک نہیں پاؤ گے، اور میری نصیحت تمہیں فائدہ نہ دے گی، اور میں کتنی ہی نصیحت کروں. اب میرا تو سارا لب لباب یہ ہے کوششوں کا کہ اب تمہیں نصیحت پسند نہیں ہے، نصیحت تو عقل مند قبول کرتے ہیں، تم تو تکبر میں آ رہے ہو. اگر اللہ تم کو گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے تو میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اب دیکھو انہوں نے نوح علیہ السلام کو اکسایا. ایسی دنیا میں اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو تو سامنے والا آپ کو بول سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے سامنے بات کر سکتا ہے. آپ کو ہمیشہ یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ اس چیز کو اپنی ایگو پر نہیں لینا، نفس پر. ایک شخص قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، دوسرے نے اس میں غلطی نکال دی. اب قرآن کی آیت پڑھنے والا یہ نہ سوچے کہ میں ہی عالم ہوں، ہو سکتا ہے سننے والا اس سے بہتر جانتا ہوں. ایگو پر نہیں لینا.
ایسا ہم نے دیکھا ہے، لوگ مسجدوں میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو ٹوک دیتے ہیں، پھر معاملہ ایگو کا بن جاتا ہے، اور ادھر یہ بھی حدیث سنا رہا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، جبکہ معاملہ نہ حق اور باطل کا نہیں، ایگو کا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو خود بنا لیا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر دے رہا ہے، ایک آیت ہے بس یہ۔ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو خود گڑھ لیا ہے، کہہ دو اگر میں نے بنا لایا، میں نے بنا لے، ام یقولون افترائے ہو، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گڑھ لیا، قل ان افترائتہ، کہہ دو اگر اس کو میں نے گڑھا ہوتا فعلی اجرامیہ، تو اس کا جرم جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، وانا بری مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم جرم کر رہے ہو۔ یعنی تم نے میرے اوپر جو الزام لگایا ہے، اگر وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، لیکن اگر تم سچے ہو اپنی بات میں یا جھوٹے ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تم ہی ذمہ دار ہوگے نا۔ کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگا دو تو وہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے، یہ اپنے آپ میں ایک الگ بات ہے، لیکن جس نے الزام لگایا ہے اس کا کیا ہوگا اگر اس کی بات غلط ہوئی؟ اس کو تو 100 کوڑے پڑیں گے نا، اگر وہ ثابت نہیں کر پایا۔ یہی قانون ہے نا اسلام میں، تو پاک دامنی کو اتنی عزت دی گئی ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ اپنا نقصان سوچو کسی بھی معاملے میں۔ اور نوح کو وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بہت معاملہ کھچ چکا، بہت باتیں ہو چکی، اب اللہ نے فائنل فیصلہ کر دیا، کیونکہ نوح علیہ السلام بد دعا کر چکے ہیں پہلے، اس لیے اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ نوح کو وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، تو اب جو وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور تفسیر میں یہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ایک پودا لگانے کا حکم دیا، انہوں نے ایک پودا لگایا جو 40 سال میں یا 100 سال میں پورا ایک بڑا پیڑ بن کر تیار ہوا، جیسے لپٹس کا پیڑ ہوتا ہے یا کوئی اونچا پیڑ ہوتا ہے، پھر اس کی لکڑیاں کاٹی انہوں نے کتنے سال، پھر ان کو جوڑ توڑ کے اللہ کی نگرانی میں، فرشتوں کی نگرانی میں وہ کشتی انہوں نے تیار کی۔ کتنا وقت لگا ہوگا، ایک دن کا کام نہیں ہے۔ مطلب ابھی دھمکی دی ہے نوح علیہ السلام نے، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اب آپ دعوت دو نہ دو، اب ان پر کوئی مان لانے والا نہیں ہے۔ اب حکم دیا ہے عذاب کا، جس میں بھی 40 سال یا 100 سال لگ سکتے ہیں، اور اگر ہم اس تفسیر کو بھی اوتھینٹک نہ مانیں تو ظاہر سی بات ہے کشتی بنانے کا کام ایک دن کا تو نہیں ہے۔ اس زمانے کے حساب سے آپ امیجن کرو تو کام تو کئی سال کا رہا ہوگا یہ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دھمکی دیتے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ اب اس سامنے والا کا علاج ہو جائے، لیکن دیکھیے یہاں پر بھی انہیں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ سب ڈبوئے جائیں گے۔ اب نوح علیہ السلام بھلا کیوں بات کرنے لگے ظالموں کے بارے میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے گھر سے بھی کوئی آدمی تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے بتا دیا، اب جب تم بد دعا کر چکے ہو کہ ان کی میں گمراہی کو بڑھاؤں اور انہیں سزا دوں اور انہیں ذرا بھی معاف نہ کروں، ایک گھر بھی نہ چھوڑوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے یہاں رشتہ داری تو چلتی نہیں ہے، ان میں اگر آپ کا بیٹا ہوگا تو وہ بھی آئے گا، تو لہٰذا آپ بھی بات نہ کرنا۔ جیسے نوح علیہ السلام نے پہلے ہی بریک لگائے، ایسے اللہ نے بھی بریک لگا دیا۔ اور نوح کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان پر ہنستے، انہوں نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ویسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ کشتی بنائی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ریگستان میں اگر کوئی شخص کشتی بنانے لگا تو یہی کہا جائے گا کہ بھئی اتنے سالوں سے تو دعوت دیتے ہوئے آ رہے تھے، اب لگ رہا ہے ان کا دماغی توازن بھی بگڑ چکا ہے، جو اب یہ کچھ کشتی بنا رہے ہیں ریگستان کے اندر، بتائیے۔ تو وہ کچھ بھی جھیلا انہوں نے، اور ایسے میں صرف اتنا ہی جواب بنتا کہ بھئی اب تم ہم پر ہنس رہے ہو، ہر کسی کو کمپلیٹ جواب نہیں دیا، تو ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا ہم بھی تم پر ہنسیں گے، تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کرتے ہیں، اور کس پر وہ سدا رہنے والا عذاب اترتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا حتی اذا جاء امرنا ففارت تنور، تو کہا گیا جب تنور بول پڑا تو کہا گیا کہ ہر چیز کے جوڑے لے لو، دو دو، اپنے گھر والوں میں سے بھی سوائے ان کے جن پر پہلے اللہ کا حکم آ چکا ہے، اور جو ایمان لائے ہیں ان سب کو لے لو، ہر قسم کے جانور میں سے، پرندے میں سے ایک جوڑا لے لو، کیونکہ ان جانوروں سے ہی تو انسانوں کا نظام بنا ہوا ہے، اگر ان کوئی جانور مر جائے دنیا سے تو اس سے انسانیت پر بہت گہرا اثر پڑے گا، ممکن ہے کہ انسانیت ختم بھی ہو جائے۔
لیکن اگر انسان مر جائے تو ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اور زیادہ نیچر جو ہے صاف ہو جائے گا، پالوشن ختم ہو جائے گا۔ چنگیز خان نے 10 کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا، کہا جاتا ہے کہ پالوشن بہت حد تک کم ہو گیا تھا، کیونکہ جب انسان مرتے ہیں، بستیاں ختم ہوتی ہیں، تو وہاں پر جنگل گھاس بنتے ہیں، آکسیجن بڑھتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کے جوڑوں کا حکم دیا کہ ان کو ساتھ لے لو، اپنے گھر والوں کو لے لو، ایمان والوں کو ساتھ لے لو، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے آپ میں اور مجھ میں بات ہو چکی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے، یہ 4 بج گئے ہیں، میں بس 5 منٹ میں وہ جو کشتی تھی وہ 1200 ہاتھ لمبی تھی، 600 ہاتھ چوڑی تھی اور 30 ہاتھ اونچی تھی۔ 3 منزلیں تھیں، نچلی جانور کے لیے، اوپر والی پرندے کے لیے، بیچ والی اہل خانہ کے لیے۔ 9 آرس ایک ہالی ووڈ مووی ہے جس میں بہت بڑھیا سے نقشہ کھینچا گیا ہے اس منظر کا، کہ جب ایک ایک جانور اس کشتی کے اندر جاتا ہے اڑتے ہوئے۔ 950 برس تک تبلیغ کرنے کے بعد تفسیر میں آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 لوگ ہی ان کے ساتھ آئے تھے، کچھ کہتے ہیں 80 لوگ تھے، کچھ کہتے ہیں صرف کشتی میں 300 لوگ سوار تھے۔ اور آخر میں نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، اور نوح نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کی چلنے اور رکنے کا وقت ہے۔ یہ کشتی جو ہے، نہ تو ہمیں پہلے کشتی میں ہم نے سواری کی تھی کیونکہ ریگستان میں ہم رہتے تھے، تو وہ بنوائی بھی اللہ نے فرشتوں کے ساتھ میں مل کر، پھر اس کا چلنا وہ بھی ہمیں نہیں آتا، تو اللہ کے حکم سے چلے گی اور اللہ کے حکم سے رکو گی۔ بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا رحم والا ہے۔ اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسے موجوں میں چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ اب آخر میں اپنے بیٹا یاد آیا جو الگ تھا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافر کے ساتھ نہ رہے۔ اب ان کے بیٹے کو اب بھی شک ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، تنور ابل پڑا ہے، پانی بھر رہا ہے۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ انسان کی میٹریلسٹک تھاٹ ہوتی ہے، پہاڑ بہت اونچے ہوتے ہیں، پہاڑوں تک کے اوپر تک کہاں پانی جاتا کہیں پر بھی۔ تو اس نے سوچا یہ پانی، ابھی اس نے اتنی بڑی نشانی دیکھ لی کہ تنور ابل پڑا ہے، پانی بھر رہا ہے، کشتی بن چکی ہے، جو جانور سوار ہو رہے ہیں، لیکن اس کی ہٹ میں دیکھو، اس نے کہا کہ میں پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ کیا یہ نشانی کافی نہیں تھی؟ تو میٹریلسٹک تھاٹ یہ ہوتی ہے کہ انسان میٹر پہ اتنا زور دیتا ہے، مال پہ زور دیتا ہے کہ مال سے ہے سب کچھ، پیسے سے ہے سب کچھ، جبکہ پیسے کے نقشے میں رکھ کر اللہ اسے ناکام کرتا ہے اور اسے نشانیاں دکھاتا ہے۔ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے۔ اور دونوں کے بیچ میں ایک اتنی بات چیت چل رہی تھی کہ بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور آسمان تھم جا۔ زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا اور آسمان سے بھی، تو اللہ نے دونوں کو روکنے کا حکم دے دیا، اور پانی سوکھ گیا، تھم گیا، اور حکم پورا ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر لگ گئی۔ اور کہا گیا، کیا کہا گیا؟ وَإِنَّا أَدَكَ الْحَقَّ وَأَنْتَ الْحُكْمُ الْحَاكِمِينَ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دور ہو ظالم، دفان ہو، جو الفاظ ہم بولتے ہیں محاورے میں، دفان ہو، وہ کہا گیا، وہ کلمہ کہا گیا۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ اب دیکھیے سب ساری چیزیں ٹھہر گئی ہیں، پھر بھی بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اولاد اولاد ہوتی ہے۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ تو نے تو مطلب کہا تھا کہ اہل بیت کو اللہ بچائے گا، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو حکیموں کا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ تو ایک ناپاک عمل تھا، اس لیے مجھ سے نہ پوچھ اس بات کے بارے میں جس کی تجھے خبر نہیں، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہا گیا وہ تیرے اہلوں میں سے، اہل گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا انی اعیذک، میں پناہ میں آتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ جہالت والی بات ہے کہ جب اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ کافروں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کیا، نہ کہ ہر وہ شخص جو ہندو، جین، کرسچن، یہودی دھرم میں پیدا ہوا ہے، بلکہ جس نے انکار کیا جب اس پر دعوت پہنچ گئی، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان کے بارے میں جو اللہ کا قانون ہے، اب اس میں کوئی سفارش کرے گا تو وہ تو ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، نہیں، وہ تو جہالت والی بات ہے۔ یہ تو ہمارے دستور عمل کے اندر ہی نہیں کہ ہم ان کو بچائیں، ان کی سفارش کریں۔ دنیا میں بھی سفارش وہیں پر ایکسیپٹ ہوتی ہے جہاں کچھ گنجائش ہوتی ہے۔ نوح نے کہا اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کی مجھے خبر نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان، وہی بات جو حضرت
آدم علیہ السلام نے کی تھی. ان اسالک ما لیس لی بعلم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سیم یہی دعا ہے میننگ میں. کہا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی ہے اور برکتوں کے ساتھ اترو تم پر اور ان امتوں پر جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ تم پر تمہارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے امت کا الفاظ استعمال کیا. امم کیوں؟ کیونکہ اللہ ان سے نئی نسل اٹھانے والا تھا آگے چل کر. کون سی نسل؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح جو آگے آئیں گے، قوم لوط. امتوں پر جو تمہارے ساتھ ہے اور کچھ امتیں ہیں ہم انہیں فائدہ دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اب دیکھیے جہاز میں بھی جو لوگ اترے ہیں نا ساتھ میں، ان کے بارے میں بھی اللہ نے اشارہ دے دیا کہ کچھ تمہارے ساتھ ہیں، ہم انہیں کچھ وقت کے لیے فائدہ دیں گے کیونکہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، بیٹھے ہیں اٹھے ہیں، کچھ اچھی باتیں بھی ہیں ان میں، لیکن پھر ہماری طرف سے دردناک عذاب انہیں پہنچے گا. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہارے پاس وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے. آپ کی حضور سے کہی جا رہی بات، اور نہ ہی تمہاری قوم. تو صبر کرو، بے شک ان العاقبۃ للمتقین، آخری انجام جو ہے متقیوں کے لیے. دنیا میں ہم کتنا بھی سروائیول کر رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، کسی سے آرگیومنٹس ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس کیا ہے. کیا ہم 5 سال 10 سال اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ اور یہ ہمارے نبی کو بھی تلقین کی جا رہی ہے اس میں کہ آپ کو تو 63 سال رہنا ہے، جس میں 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے. تو یہ 23 سال کا ہے آپ کا تو معاملہ. نوح نے تو 950 برس صبر کیا، لہٰذا آپ صبر کرو، اینڈ میں آپ ہی کے حق میں فیصلہ ہوگا، انت بھلا متقیوں کا ہوگا. وہ لوگ کشتی میں 150 دن رہے، یہ تفسیروں سے پتہ چلتا ہے، اور کشتی 40 دن تک کعبے کا طواف کرتی رہی. اب مشکل سے کیا ٹائم ہو گیا ہمارا؟ 4:08 ہو گئے. اگر 5 منٹ اور مل جائیں تو ہم اس کو، یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا نوح علیہ السلام کا. تو میں ابیرہ میڈم سے پوچھوں گا کہ اس کو میں کنٹینیو کروں یا اس کو میں پوز کر دوں یہاں پر. یہ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں، کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں جی تو ہینڈ ریز کر لے. ٹھیک ہے، کافی لوگوں نے کر دیا. ٹھیک ہے، پھر کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. اب ہم نے سورہ نوح اور سورہ ہود ان کو ڈیٹیل میں ہم نے بالکل کرونالوجیکل آرڈر میں ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا. اب سورہ قمر کی یہ چند آیات اور ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے الگ طرح سے نصیحت کی ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے، اور اسے جھڑک دیا گیا. پھر نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ میں تو مغلوب ہو گیا، تو میری مدد کر. جب کسی کو ڈاٹا، کسی کی بات کو نارملی منع کیا جاتا ہے نا تو تھوڑی گنجائش رہتی ہے، اس کا موٹیو بنا رہتا ہے. کسی کو بری طرح سے جھڑک دیا گیا، بے عزت کر دیا گیا دنیاوی لحاظ سے، تو تبھی نا اس کا غصہ بھڑکتا ہے. تو وہی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ان کو جھٹلایا، انہیں دیوانہ کہا، جھڑک دیا گیا. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اور وہ کیا پکارا وہ پہلے آ چکا ہے کہ میں مغلوب ہو گیا، میری مدد کر، اور ان کے ساتھ ان کو معاف نہ کر، انہیں سزا دے، انہیں گمراہی میں پڑا. پھر ہم نے موسلا دھار پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے. وہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اسی کا سار بتا رہا ہے جو ہم پڑھ چکے اپنے. اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، پھر جہاں تک پانی کا چڑھاؤ چڑھنا ٹھہر چکا تھا چڑھایا، پانی جہاں تک چڑھ سکتا تھا چڑھا. اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا. یہ کشتی کے بارے میں اور ڈیٹیل بتاتی ہے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِ وَالدُّسُورِ، یہ واحی جو ہے یہ کیلوں کی طرف اشارہ ہے، اس کا، اس سے لوہا کی طرف اشارہ، جو ہماری حکموں سے چلتی تھی. یہ اس کا بدلہ ہے جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی جس نبی کو انکار کیا گیا تھا اس قوم کو یہ سزا ملی ہے، اور اس نبی کو یہ بدلہ ملا کہ اللہ نے اس کو بچا لیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا. یہ کشتی کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کیا کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا، نصیحت کرنے والا. ایک زمانے تک کشتی لوگوں کے لیے ایک نشانی بنی رہی، اور ایک لمبے ٹائم سر اس کی تلاش پر کام کیا جا رہا ہے. خود میں نے ڈسکوری یا نیٹ جیو پر دیکھے ہیں، جس میں طوفان نوح، یہ جو ہالی ووڈ مووی بنی ہے 9000،
اس کو بنانے سے پہلے بہت آرکیولوجیکل ریسرچ ہوئی ہے اور ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو نشانی بنا کر ہم نے رکھا ہوا لوگوں کی نصیحت کے لیے. اور کچھ اسکالر کہتے ہیں قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ پھر اسے نمایاں ہو کر نکالے گا. کیوں؟ کیونکہ جو آج کی سائنس ہے نا وہ اس کو ابھی پوری طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر پائی ہے کہ یہ کوئی طوفان آیا بھی تھا. اس کا کوئی جغرافیکل پوائنٹ ابھی تک سرچ نہیں ہو پایا ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر دیکھا میرا عذاب، پھر دیکھو کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، میرا عذاب کیسا تھا. اور البتہ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو یہ پورا معاملہ تھا نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے ایک طوفان میں ہلاک ہو گیا تھا اور 3 بیٹوں سے نسل انسانی آگے بڑھی، جن میں ایک حام تھے، ایک سام تھے. حام اور سام کا میں نے آپ کو بتا دیا. تیسرے بیٹے کا کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی. ماڈرن ریسرچ ہے نا، وہ ابھی بھی جاری ہے. کوئی ابھی تک کوئی پریکٹیکل جغرافیکل پوائنٹ ابھی تک نہیں ملا ہے سائنسدانوں کو. حالانکہ ریسرچ چل رہی ہے کیونکہ بائبل میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ہندو اسکرپچرس ہیں اس کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گرنتھ ہیں، چاہے وہ جین کے ہوں، پارسی کے ہوں، ہر دھرم میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کا ذکر ملتا ہے. اور نوح علیہ السلام کا الگ الگ ناموں سے ذکر ملتا ہے. منو ملتا ہے سنسکرت میں، منو، مہا منو، منو اسمرتی یعنی نوح کی یادیں، منو کی یادیں. سپت رشی، 7 رشی جو ان کے ساتھ چلے تھے، اس کی امیج بھی ملتی ہے. وشنو پرانا میں ذکر ملتا ہے، کوئی راجا ڈراوڈ تھا تو ایک طوفان آنے سے پہلے، ایک گریٹ فلڈ آنے سے پہلے وہ وہاں سے نکل گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. تنور نام سے ایک جگہ ہے کیرلا کے اندر، تنور نام سے ایک لائبریری ہے کہ وہ کیرلا اس کا ایپی سینٹر تھا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو سملیرٹیز ملتی ہیں اور ہمیں ان سملیرٹیز کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم جو ہمارے دوسرے غیر مسلم بھائی ہیں ہم ان کو ان کے ساتھ وہ والا رویہ اختیار کر سکیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. دیکھو یہ چیزوں کا ذکر تمہارے یہاں بھی ملتا ہے، ہمارے یہاں ذکر بھی ملتا ہے. تو آؤ ہم مل کر جانیں کہ کون سی وہ کامن چیزیں ہیں جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہیں، کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ ہمیں شرک نہیں کرنا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی اور ان کا پوری دنیا میں ذکر ملتا ہے، یعنی پوری دنیا میں آیا تھا یہ طوفان. ہاں، دنیا کے جتنے بھی اسکرپچرس ہیں ان میں نوح علیہ السلام کا جو ایک گریٹ فلڈ ہے، جو طوفان نوح ہے، اس کا ذکر ملتا ہے کسی نہ کسی فارم میں. ہاں تو وہی نا، یہ ایسا کیا گناہ کر دیا تھا انہوں نے کہ پوری دنیا میں سیلاب آ گیا. ابھی تو مسلمان تو سیم کام کر رہے ہیں، ایسا تو کچھ جی ہوتا جی ہے جی نہیں. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کیا ہو گیا تھا جو پوری دنیا کو ڈوبنا پڑا. ہمارے یہاں انہوں نے تو بت کھلا پرستی. چل رہا ہے سب کچھ. یہ سیم چیز تو ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے جی جی، کنٹیننٹ میں. اصل میں کیا، بالکل صحیح بات ہے. بلکہ اس دور میں تو وہ گناہ ہو رہے ہیں جو اس زمانے میں بھی نہیں ہوئے تھے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بت پرستی کی شروعات کی تھی. ایک تو یہ وہ شروعات بھی کرنے والے وہ تھے، بت پرستی کو ایجاد کرنے والے وہ لوگ تھے. جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو پہلا قتل قابیل نے کیا، تو سارے قتل کا الزام اس کے اوپر جاتا ہے. اسی طرح اس سے پہلے فحاشی تھی، بے حیائی تھی، اور ساری چیزیں تھیں. آگ کی پوجا کا بھی ذکر ملتا ہے. لیکن بت بنا کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ پہلا کام تھا. پلس دوسری چیز یہ تھی کہ ان کو جو نصیحت کی گئی، ان کو 1 سال، 5 سال، 10 سال نہیں بلکہ 950 برس، 950 برس کا مطلب یہ قریب 800 900 سال انہیں تبلیغ کی گئی. اس کے باوجود 800 900 سال میں ان لوگوں میں کوئی چینج نہیں آیا اور ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی. تو یہ اسی لیے اللہ کا غضب ان پر زیادہ ٹھہرا. جس انسان کو زیادہ وقت ملتا ہے نا، تو قرآن کے فلسفے سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، جسے جتنی زیادہ مہلت ملتی ہے نا اس کے ساتھ معاملہ اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، ابلیس جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ مہلت کس کو دی؟ اللہ نے ابلیس کو دی، قیامت تک کی، جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ. تو جو جتنا بڑا پاپی ہوگا اسے اس کی رسی اتنی زیادہ دراز کی جائے گی، اتنی لمبی مہلت دی جائے گی، اور پھر اس پر عذاب بھی اتنا تگڑا آئے گا. تو اس لیے ان پر عذاب زیادہ تکڑا ہے. یہ 2 ریزن ملتے ہیں میرے جو سمجھ میں آتے ہیں. تو نوح علیہ السلام پوری دنیا میں آئے تھے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے تبلیغ کر رہے تھے. نوح علیہ السلام جو کر رہے تھے تبلیغ،
ادریس علیہ السلام کی نسل میں سے جو لوگ تھے انہی کو تبلیغ کر رہے تھے. لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں کہیں اور آبادی نہیں تھی، یا تھی بھی تو طوفان نوح میں وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، سارے کے سارے غرق ہو گئے. جو بعد میں نسل انسانی آگے بڑھی ہے وہ انہی لوگوں سے بڑھی ہے جو اس کشتی کے اندر سوار تھے، اور اس کشتی میں نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، ان کے گھر والے تھے، ان کے رشتے دار تھے، اور دوسرے کچھ ایمان والے لوگ تھے. پھر ان کی نسل سے یہ سارے دھرم وجود میں آئے. حام کی نسل سے ہندو اور یہ جین وین، اور شام کی نسل سے جیوز اور کرسچن اور مسلمس آئے ہیں. تو لہٰذا دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں سب نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں. اس لیے نوح علیہ السلام کا ذکر ان کی کتابوں میں کسی نہ کسی فارم میں ملتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے انہوں نے وہ اسمرتیاں جو تھیں، یادیں جو تھیں 950 برس کی، ان کو لکھ لیا تھا اپنی اپنی لینگویج میں. اور پھر وہیں سے سارے ریلیجن نکلے. جیسے میں ہو گیا، میرا بھائی ہو گیا، میرے اور بھائی ہو گئے مان لیجیے، تو سارے ذکر اپنے دادا اور باپ کا تو کریں گے نا، کیونکہ باپ تو سب کا ایک ہے. وہی معاملہ ہے یہاں پر کہ نوح علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں حضرت آدم کے بعد. یہ بات سب سے شروع میں بتائی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ہم تمام انسانوں کے باپ جو ہے نوح علیہ السلام ہے. اس لیے تمام مذہب میں ان کا ذکر ملتا ہے. اب جیسا آپ دیکھ لیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ان کا ذکر جیوز میں بھی ملے گا، کرسچن میں بھی، مسلمانوں میں بھی ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم تینوں کے باپ ہیں. تو یہ معاملہ ہے. طوفان اب اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ ہمارے نبی نے اللہ سے دعا کی تھی نا کہ میری امت کو غرق نہ کرنا اکٹھا، ورنہ آ سکتا تھا. ہمارے نبی کی دعا کی وجہ سے نہیں آئے گا کہ میرا اللہ میری امت کو ہلاک نہیں کرے گا. دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے، قیامت تک بڑا عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک جماعت ہمارے درمیان میں ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق پر رہے گی، صرف اس کے صدقے تو فیض، جو دعوت کا کام کرتے رہے گی. تو نوح علیہ السلام نے دعا کب کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے یہ بعد یا پہلے سے؟ بد دعا. اللہ کے حکم سے ہاں پہلے انہوں نے بد دعا کی ہے، تبھی اللہ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے. ان کا دل دکھ چکا تھا. بالکل آخر کا معاملہ ہے، جب یہ سمجھ لیجیے ان کی عمر کے جو آخری برس تھے، اب اسے 100 سال کہہ لو، 150 سال کہہ لو، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں تو انہوں نے بد دعا کی. اور بد دعا کیسے کی اس کے بھی 4 اسٹیجز آئی ہیں، تھوڑی، پھر زیادہ، تو پھر اور بد دعا زیادہ. بھی ہوگی، کسی نبی نے ایسی بد دعا نہیں کی. ان کی یونیکنیس ہے الگ. یہ سب کیا ہو رہا تھا پتا نہیں. اس کا ریزن یہ بتایا ہے تفسیر میں ہمارے علماء نے کہ کیونکہ ان کا وقت زیادہ تھا، انہوں نے زیادہ لمبے طویل عرصے تک دعوت دی ہے، اس لیے انہوں نے بد دعا دی، اور گویا کہ ان کا حق بھی بن جاتا تھا بد دعا کا. ہمارے نبی کے بھی 23 سال گزرے ہیں، اور یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ انہوں نے بد دعا نہیں دی. فضیلت کی بات ہے ہمارے نبی کی. لیکن ان کے بد دعا دینے سے اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کی پکڑ نہیں کی. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے وارننگ دے دی تھی کہ تم پر عذاب آ جائے گا 40 دن میں، تو اللہ نے گرفت کر لی کہ تم نے اپنے پاس سے کیوں کہا. لیکن یہاں کیونکہ یہ بد دعا کر رہے ہیں، بد دعا کرنے کا حق نبی کو بھی، ہمارے نبی کو بھی تھا، ان کو بھی تھا. ہمارے نبی نے نہیں کی، یہ فضیلت کی بات ہے کیونکہ وہ رحمت العالمین ہے. نوح علیہ السلام نے کر دی. اس کا سائیکولوجیکل ریزن یہ ہے کیونکہ لمبے عرصے تک انہوں نے دعوت دی تھی. ایک کہتے ہیں نا کہ ایک تو لمبے موسیٰ وقت علیہ میں تو السلام اچھا نے اچھا بھی کی انسان. تھی. نوح علیہ السلام نے کیوں دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعا نہیں کی تھی، یہ کی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے شاید موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، لیکن جب ہم ان کے ذکر پر آئیں گے تو تب ہم زیادہ ڈیٹیل میں جان پائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ ایک جگہ جا کر انہوں نے بد دعا دی تھی فرعونیوں کو، مجھے ایسا یاد ہے کہ انہوں نے، اللہ نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فرعونیوں کے بارے میں کہ اب انہیں، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ، بالکل اب مجھے کنفرم ہے، مجھے یاد آ گیا کہ فرعون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اب اسے ایمان مت لانے دینا جب تک کہ یہ عذاب نہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، کیونکہ اس نے ہمیں بہت ستایا. نہیں، اپنی قوم کے لیے نہیں کی نا ابھی. قوم کے لیے نہیں کی فرعون انہوں نے، کی. ہاں، بنی اسرائیل کی نہیں کی، ہاں ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی قوم کے لیے کی ہے. یہ آپ صحیح ڈفرینشیٹ کر رہی ہیں. یہودی ہے وہ بنی اسرائیل میں سے.
फिर वो उम्मत जी, मोहम्मदी कहलाएंगे। उम्मत मोहम्मदिया है सारे लोग। और वो अपने आप को बनी इसराइल बना समझते हैं कुछ लोग, ऐसा भी शायद। जी, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, वो इसराइल में रहे थे, तो ये बनी इसराइल मानते हैं अपने आप को। लेकिन उम्मत तो ये हमारे नबी ही की है, ये ना माने अलग बात है। चलिए फिर किसी को कुछ पूछना है, आशा को कुछ। सुब्हानक